غزوہ طائف سن 8 ہجری میں پیش آیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین غزوات میں سے ایک ہے۔ یہ غزوہ دراصل غزوہ حنین کے فوراً بعد ہوا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، لیکن دشمن کے کچھ سردار اور جنگجو بھاگ کر طائف کے قلعے میں پناہ لے گئے۔ ان میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگ شامل تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان باغی قبائل کی قوت کو مکمل طور پر ختم کر کے خطے میں امن قائم کیا جائے۔ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑی علاقہ ہے۔ اس وقت وہاں قبیلہ ثقیف کی حکومت تھی، جن کے پاس دولت، کھجور کے باغات اور مضبوط قلعے موجود تھے۔ وہ اپنی جنگی مہارت اور مستحکم قلعہ بندیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ غزوہ حنین سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 12,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ طائف کا رخ کیا۔ اس لشکر میں مہاجرین انصار کے ساتھ ساتھ 9 مسلم اہل مکہ بھی شامل تھے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلت اور دیگر مقامات پر قیام فرمایا، حتیٰ کہ لشکر طائف کے قریب جا پہنچا۔ جب اہل طائف کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنے قلعے میں جا بند ہوئے۔ ان کا قلعہ پتھروں سے بنا ہوا اور بہت مضبوط تھا۔ دروازے بند کر دیے گئے اور ہر سمت سے نگرانی سخت کر دی گئی۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ اہل طائف قلعے کی فصیلوں کے اوپر سے تیر، نیزے اور پتھر برساتے رہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ منجنیق پتھر پھینکنے والی مشین تیار کرے۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ مسلمانوں نے کسی جنگ میں منجنیق کا استعمال کیا۔ اس کے ساتھ دبابات یعنی لکڑی کے بڑے ڈھالدار ٹاور بھی استعمال کیے گئے تاکہ سپاہی ان کے نیچے رہ کر قلعے کے قریب پہنچ سکیں، لیکن اہل طائف نے ان آلات پر آگ کے گولے پھینک کر انہیں نقصان پہنچایا۔ محاصرہ طویل ہوتا گیا۔ مسلمانوں نے کئی بار قلعے کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ اہل طائف کی جانب سے سخت مزاحمت ہوئی۔ قلعے کے اندر سے تیر اندازی مسلسل جاری رہی۔ بعض مسلمان شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مسلسل صبر اور دعا کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی طرف لے آ۔ جب تقریباً 20 دن گزر گئے اور کوئی واضح کامیابی حاصل نہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور سب کی رائے یہی تھی کہ واپسی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جارانہ کی طرف واپس تشریف لے گئے تاکہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کی جائے۔ غزوہ طائف میں اگرچہ بظاہر کوئی جنگی فتح حاصل نہ ہوئی، لیکن در حقیقت یہ غزوہ ایک نظری اور اخلاقی کامیابی تھا۔ اس محاصرے کے دوران مسلمانوں نے دشمن کی جدید جنگی حکمت عملی کا سامنا کیا اور اپنی طرف سے بھی نئے حربی آلات استعمال کیے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے اور انتقام کے بجائے دعا اور ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ چند ماہ بعد قبیلہ ثقیف کے سردار عبد یالیل بن عمر اور دیگر بزرگ مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یوں وہی قوم جو مسلمانوں کے مقابل کھڑی تھی، بغیر کسی جنگ کے اسلام کے دامن میں داخل ہو گئی۔ غزوہ طائف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر کوشش کا نتیجہ فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صبر، حکمت اور دعا کے ذریعے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جو تلوار سے ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ اسلام کی اصل قوت دلوں کو جیتنے میں ہے، نہ کہ قلعے فتح کرنے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔